الدرس الثاني. المذكر الفعل الماضي. ये क्या लिखा है؟ یہ ادھر دائیں طرف کیا ہے؟ دائیں طرف الفعل الماضی کے دائیں طرف المذكر المذکر کے ساتھ کیا آ جاتا ہے اکثر؟ مذکر اور مؤنث. جی ٹھیک ہے، المذکر المؤنث. تو یہ جو سبق ہے یہ فعل ماضی کا سبق ہے. فعل کا مطلب ورب ہو گیا کوئی کام، اور ماضی کا مطلب پاسٹ کہ وہ کام ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو. پھر اس میں مذکر کے لیے الگ لفظ آتا ہے اور مؤنث کے لیے الگ طریقے سے فعل آتا ہے. تو دونوں کو یہاں پہ ذکر کیا ہے. اوپر پڑھیے، اوپر کیا لکھا ہے؟ یہ سب پورا پڑھیے. پہلے بسم اللہ پڑھیے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر الفعل الماضی پڑھیے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف. جی بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. اقرأ واكتب على كراستك الفعل الماضي المذكر المؤنث. ٹھیک، ماشاء اللہ. جی اب پہلا پڑھیے. أكل الولد العنب. لڑکے نے انگور کھایا. جی نامت البنت علی السریر. على السرير. لڑکی بٹ پر سو رہی ہے. ہاں، سو رہی ہے تو تنام تنامینا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تنام جی. تنام البنت علی السریر یہ الفعل المضارع ہو جائے گا، لیکن ہمیں الفعل الماضی والا کرنا ہے کہ لڑکی بیڈ پہ سوئی. جی. اچھا، تو آپ نے یہ کرا کہ لڑکے نے انگور کھایا. اکل الولد العنب، لڑکے نے انگور کھایا. اگر کہنا ہوگا کہ لڑکا انگور کھا رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ جو ماضی ہے نا، ماضی اکلا، اس کی جگہ ہم مضارع لے کے آئیں يأكل. گے. یأکلو. جی، اکل الولد العنب لڑکے نے انگور کھایا، اور یأکل الولد العنب لڑکا انگور کھا رہا ہے. اچھا، آپ بتائیے اگر کہنا ہوگا کہ لڑکی نے انگور کھایا تو اب کیا کیسے کہیں گے؟ क्या लड़की ने अंगूर खाया या खा रही है. کھایا. أكل البنت عنبة. اکل البنت العنب. ہاں، یہ جو اکلا ہے نا یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور جب مؤنث ہم کریں گے تو اسی میں تا، یہ لمبی والی تا کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، اکلا سے کیا ہو جائے گا؟ أكلت ہاں، اور یہ نامہ تھا مذکر، نامہ سے کیا ہو گیا؟ نامت. ہاں، یہ رآ تھا، رآ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے رآ سے کیا ہو گیا؟ یہ رأت. رآت. یہ فتح ہے للمذکر، اور مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا فتح سے؟ فتحت. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ ذہابت ہے مؤنث کے لیے. اگر ہمیں مذکر کے لیے لانا ہے تو اس میں سے کیا ہٹائیں گے ہم؟ تا. ہاں، پھر کیا ہو جائے گا یہ؟ ذهب. ذہب. ہاں ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ جو الفعل الماضی ہے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو صیغہ، جو لفظ، جو فعل مذکر کے لیے آتا ہے اسی کو ہم کیا کریں گے؟ اسی میں ہم لمبی والی تا بڑھا کے اسی کو مؤنث کے لیے بنا دیں گے. یہ جو تا ہے، تا، تا مدورہ نہیں، وہ جو تا گول تا ہوتی ہے، تا مدورہ، تا مربوطہ، وہ نہیں، بلکہ یہ والی تا، تا طاولہ. ٹھیک ہے، تا مستطیلہ، یہ لمبی والی تا جو ہے ہم بڑھا دیں گے. کیا اگر ہمیں مذکر سے کیا بنانا ہوگا؟ مؤنث. مؤنث بنانا ہوگا. کس میں؟ فعل ماضی میں یا مضارع میں؟ فعل ماضي. فعل ماضی میں. اب مضارع میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے. مضارع میں بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ اسی تا کو ہمیں مؤنث کے لیے بڑھا دینا ہے. لیکن فرق کیا ہوگا کہ ماضی میں ہم اس تا کو شروع میں بڑھا رہے ہیں یا لاسٹ میں بڑھا رہے ہیں؟ لفظ کے شروع میں لا رہے ہیں یا اخیر میں لا رہے ہیں؟ اخیر میں لا رہے ہیں نا. تو مضارع میں ہم کیا کریں گے؟ اسی تا کو ہم لفظ کے شروع میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جیسے جیسے یہ ہے نا، جیسے یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پڑھیے. يخبر عن یخبرو. المبتدأ. ہاں بس یہ یخبرو ہے نا. تو یخبرو جو لائے ہیں یہ مذکر کے لیے لائے ہیں. یہ الخبر جو ہے نا، الخبر، اگر پوچھا جائے کہ یہ مذکر و مؤنث میں سے کیا ہے تو آپ بتائیے کیا ہے یہ خبر؟
یہ مذکر ہے. مذکر ہے. تو یہ یخبرو مذکر کے لیے لائے ہیں. اگر ہمیں اس یخبرو مذکر کو مؤنث بنانا ہوگا تو یہ جو شروع میں یا ہے نا، اس یا کی جگہ ہم تا لگا دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ تخبر. تخبرو. یہ یتمو جو ہے، یتمو یہ بھی خبر کے لیے آیا ہے، تو یہ بھی مذکر ہے. اگر اس یتمو مذکر کو ہمیں مؤنث بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تتم. ہاں، شروع میں یا کی جگہ ہم تا لگا دیں گے، تتمو. یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ پڑھیے. تبتدئ. ہاں، یہ جو تب تدیع ہے نا، یہ الجملۃ الاسمیۃ کے لیے ہے. تو اب بتائیے، یہ جو الجملۃ الاسمیۃ ہے، یہ مذکر جی. ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو اس کے لیے یہاں پہ تب تدیع آیا ہے. کیا آیا ہے؟ تب تدیع. تو اب اگر اس تبتدیع مؤنث کو ہمیں مذکر بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یبتدئ. بہت اچھا، ماشاءاللہ. تو تا کی جگہ ہم یا لگا دیں گے. تو اگر فعل ماضی کے اندر ہمیں مذکر کو مؤنث بنانا ہے تو لمبی والی تا کو ہم اخیر میں لگا دیں گے، اور اگر ہمیں فعل مضارع کے مذکر کو مؤنث بنانا ہے تو لمبی والی تا کو ہم شروع میں یا کی جگہ پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ جی. چلیے مفتی اب صاحب، پڑھیے. مجھے کچھ پوچھنا تھا. جی جی، بتائیے افضل بھائی. جیسے یہ آیت کا یہ والا حصہ ہے، یا کلو مما تاکلون منہ ہاں ہاں ویشرب مما تشربون، تو یہاں پہ ہاں. پہلے والے اس میں تو یا استعمال ہوا ہے اور دوسرے میں تا. تو یہاں پہ بھی اس آیت کا مطلب، اس کا مطلب بتا دیجیے مجھے، یہاں کیوں یا اور تا استعمال ہوا ہے؟ اچھا، یہ والا جو ہے، یہ جو ہم نے یا تا کا ایک فرق بیان کیا ہے، یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں ہے جس سے بات نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اس سے بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارا مخاطب نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں بات بتا رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم نے جو بتایا، لڑکے نے انگور کھایا، تو یہ بات ہم لڑکے سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم کسی اور سے کہہ رہے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کسی سے، مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی بیڈ پہ سو رہی ہے، تو یہ ہم اسی سے کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا ہم کسی اور سے کہہ رہے ہیں؟ ہم جی ہاں کسی اور سے کہہ رہے ہیں، کسی وہ اور کو مطلب بتا وہ رہے ہیں. تھرڈ. ہاں، تو یہاں پہ اس فرق کے ساتھ ہم کریں گے کہ مرد کے لیے ہم ایک صیغہ، ایک لفظ استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے اسی میں تا کا اضافہ کر دیں گے. اسی طرح مذکر میں ہم اس کو مضارع کے اندر ہم یا استعمال کریں گے مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے ہم تا استعمال کریں گے. تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ہمارا مخاطب نہیں ہے، جو جس سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہیں، وہ سامنے موجود ہے یا نہیں ہے یا غائب ہے، جو بھی ہو ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم اس سے بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا قاعدہ الگ ہے، اس کے لیے الگ صیغے آتے ہیں. اس میں پھر تا بھی آ جاتا ہے مذکر کے لیے بھی، یعنی مذکر کے لیے بھی تا آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی تا آئے گا. تو وہ جو تأکلون ہے، یأکلو تو وہی ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن اس سے بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہے جی مذکر کے لیے کیونکہ یا آیا ہے. اور یأکلو بھی اور یشربو بھی. لیکن جو تأکلون اور تشربون ہے، یہ مؤنث کے بارے میں نہیں ہے، یہ بھی مذکر ہی کے بارے میں ہے. لیکن یہ مذکر وہ مذکر نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ مذکر وہ مذکر ہے جس سے ہم ڈائریکٹ مخاطب ہیں. تو جب ڈائریکٹ ہم مخاطب ہوں گے تو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے تا آ جائے گا. جی ٹھیک ہے بھائی؟ جی. چلیے جی، پڑھیے بھائی. وہ حسن پڑھیے. ہاں چلیے، آپ پڑھیے افضل بھائی. یہ دوسری لائن پہ. ہاں، دوسری لائن سے پڑھیے. جی. رأى بلال إلى الشمس، ہوں. بلال نے سورج کی طرف دیکھا. رأت زینب إلى القمر، زینب نے چاند کی طرف دیکھا. جی. افضل نے آسمان کی طرف دیکھا. رأى أفضل إلى السماء، افضل نے ستارے دیکھے. رأى أفضل إلى النجوم. ہاں، ٹھیک ہے. اور ستارے کی ایک اور عربی ہے، وہ بھی آئی تھی. چلیے، اس دوسری والی عربی کو یاد کر کے بتائیے. افضل نے 11 ستارے دیکھے. رأى أفضل إلى أحد عشر. اب اس کا دوسری والی عربی یاد نہیں آ رہی مجھے. ہاں ہاں، دونوں میں سے جو بھی بول دیجئے، دونوں صحیح ہو جائے گی. جی، رأى أفضل ہوں إلى أحد عشر النجوم. ہوں. ابھی تو 11 ہوئے، بس ستارے کی کہاں آئی؟ نجوم لاسٹ میں بول دیا. اچھا،
نہیں تو ہم نے کہا وہ جو دوسری والی عربی تھی تارے ستارے کی، وہ والی بتائیے۔ 11 ستارے، وہ تو یاد نہیں آ رہی، وہ یاد نہیں آ رہی۔ وہی تو، وہ تو بہت آسان ہے بھائی۔ جی چلیے، تو رآ افضل 11 کوكبا، جی جی، چلیے اب ارے بتائیے۔ جی، افضل نے 11 ستارے دیکھے اور سورج چاند دیکھے۔ جی، رأى أفضل 11 كوكبا والشمس والقمر۔ جی ماشاء اللہ، چلیے جی آگے پڑھیے حسن۔ فتح فهد الثلاجة. ہوں فهد نے فریج کھولا. ہاں، ذهبت یہ سعيد. بتائیے کہ حسن نے کتاب کھولی۔ فتح حسن الكتاب. کتابہ، ہاں۔ اب جلدی جلدی بتائیے کہ حسن نے کھڑکی کھولی۔ کھڑکی کا نہیں پتا. کھڑکی کی بتائیے بھائی افضل۔ کھڑکی کی تو 2 عربی آ چکی ہے شاید، ایک تو آئی ہے۔ ہاں، کھڑکی شباک نافذۃ، نافذۃ۔ نافذۃ زیادہ آئی ہے، سباکن جی، تو ایک بار نافذۃ ہے یہ۔ ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ جی چلیے جی حسن۔ فتح حسن نافذة. نافذہ تو یا تا؟ غتا. ہاں، افضل نے دروازہ کھولا۔ فتح أفضل الباب. فتح افضل، افضل الباب. جی ٹھیک ہے، آگے پڑھیے اگلی لائن۔ ذهبت سعيدية إلى ذهبت المدينة. سعدیہ الی المدینہ، ٹھیک ہے، ہاں جی ترجمہ کریے۔ سعدیہ مدینہ منورہ گئی. ہاں، اب کہیے کہ سمیہ جدہ گئی۔ ذهبت سمية إلى المدينة. سوري إلى مدی- الجدة. جی، اور کہیے کہ سارہ مکہ مکرمہ گئی۔ ذهبت سارة إلى مكة مكرمة. ہاں، الی المکۃ المکرمہ، جی، اور کہیے کہ امیمہ ریاض گئی۔ ذهبت إمامة إلى الرياض. ہاں، اب کہیے کہ انس قطر گیا۔ یہ والا سمجھ کے بتائیے گا۔ ذهب أنس إلى القطر. ہاں، ذہبہ انس کہا آپ نے یا ذہبت انس کہا؟ ذهب. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ چلیے، ہاں یہ فرق سمجھ میں آ گیا نا مذکر و مؤنث والا؟ جی ٹھیک ہے، چلیے ماشاء اللہ، جی آگے پڑھیے افضل بھائی۔ جی، فتح فہد الثلاجہ، ہاں، یہ والا ہو، اس کے زیادہ نیچے نہیں والا۔ یہ جی قطع الخیاط بالمقراض، درجی نے کینچی سے کاٹا۔ قطع الطباخ بالسکین، جی آگے پڑھیے۔ جاءت صائمۃ من رامپور، صائمہ رامپور سے آئی۔ نام الولد على الفراش. لڑکا بستر پر سویا. چلیے، غسلت فائزة اليد. ہاں فائزہ نے ہاتھ دھویا. ہاں، آپ کہیے کہ یوسف نے ہاتھ دھویا۔ غسل یوسف اليد. ہاں، آپ کہیے کہ عبداللہ نے پیر دھویا۔ پیر کیا بھی دھونا. پیر کی عربی بتائیے بھائی کیا ہے؟ آدمی کی عربی کیا ہے آدمی کی؟ آدمی کی آدمی، تو رجل ہوتی ہے۔ رجلن ہے نا، اسی سے ملتی جلتی ہے پیر کی۔ رجلینی، ہاں، وہ تو 2 آدمی ہو جائیں گے، رجلن، رجلن کہتے ہیں پیر کو۔ جی ہاں، وہ مفتی صاحب، وہ سورہ مائدہ میں بھی تو ہے نا ایک آیت جو وضو کے بارے میں ہے۔ ہاں جی، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو یہ ارجل جی جو ہے یہ رجلن کی جمع ہے. چلیے جی اچھا چلیے آگے پڑھیے غسل حسن. جی جی پڑھیے، ہاں بتائیے. غسلہ. غسل عبد الله ہاں الرجل الرجلی یا الرجلو؟ الرجلة. اچھا الرجلہ. چلیے اچھا، یہ جو عبداللہ ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا عبداللہ. جی تو مضاف مضاف الیہ میں جب ہمیں زبر زیر پیش لگانا ہوگا تو پتہ ہے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ مضاف الیہ پہ تو ہم ہمیشہ زیر لگا دیں گے، ٹھیک ہے. اور جی جو حرکت ہمیں لگانی ہوگی، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو وہ ہم مضاف پہ لگائیں گے. مضاف مضاف الیہ میں ہم کیا کریں گے بھائی کہ مضاف الیہ جو بعد میں آتا ہے، تو عبداللہ اس ہی پہ میں زیر مضاف لگا. الیہ کیا ہے؟ عبد اور الله میں مضاف الیہ اللہ ہے. اللہ ہے، تو اللہ کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے. اور جو مضاف ہے اس پہ ہم وہ اعراب اور وہ حرکت لگائیں گے جو ہمیں لگانی ہے. تو یہاں عبداللہ فاعل بن رہا ہے، تو فاعل پہ سب میں کیا حرکت لگ رہی ہے؟ پیش. پیش لگ رہا ہے. تو ہم پیش کس پہ لگائیں گے؟ عبد پہ لگائیں گے یا اللہ پہ لگائیں گے؟ عبد. عبد پہ لگائیں گے، اور اللہ کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ چلیے یہ بتائیے کہ عبد الرحمن نے چہرہ دھویا. عبد الرحمن نے، جی 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 غسل عبد الرحمن عبد صورة. چہرے کو کہیں گے الوجہ. الوجہ. صرف اچھا جیم ہے یا جیم کے آگے کچھ اور بھی ہے؟ جی، صرف جیم ہے یا جیم کے آگے کچھ اور بھی ہے؟ بس جیم، واو جیم اور ہا، آخر میں ہا ہے. اچھا لیکن آپ اس کو صحیح کریے پھر سے. عبد الرحمن نے چہرہ دھویا. غسل عبد الرحمن افضل بھائی صحیح ہو وجهه. رہا ہے ان کا؟ حسن کا نہیں، صحیح نہیں ہو رہا. دیکھیے بھائی یہ تو بتا رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. مضاف مضاف الیہ ہے یہ، تو آپ سوچئے کہ اس میں مضاف پہ ہمیں کیا لگانا ہے اور مضاف الیہ پہ کیا لگانا ہے. ہم، جی بتائیے بھائی. ہاں صحیح بتا رہے ہیں، چلیے بتائیے. غسل عبد الرحمن عبد الرحمن جی 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 ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ہاں تو غسل غسل عبد عبد الرحمن الرحمن الوجہ. جی غسل عبد الرحمن الوجه. ہاں، بس اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی مضاف مضاف الیہ آئیں گے تو مضاف الیہ جو ہوگا، اللہ ہو یا رحمان ہو یا کچھ بھی ہو، وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے جر آئے گا، زیر آئے گا. اور جو مضاف ہوگا اس پہ ہم وہ حرکت لائیں گے جو ہمیں لانی ہے. جیسے یہاں پہ مضاف جو ہے فاعل ہے اور فاعل پہ رفع آتا ہے یعنی پیش، تو ہم یہاں پہ مضاف میں عبدو کے اوپر ہم پیش لے کے آئیں گے. چلیے جی آگے پڑھیے بھائی. اب سب جی اقل توقیف بالملعقۃ. توفیق ہے، یہ تو توفیق بھائی. جی توفیق نے چمچے سے کھایا. جی نضحت فاطمۃ سالما، فاطمہ نے سالم کو نصیحت کی. جی آگے پڑھیے حسن. جلس القرد على الشجر. ہاں بندر درخت پر بیٹھا. ہوں غسلت عائشة الثياب. عائشہ نے ثیابہ. کپڑے دھوئے. ہوں ہوں جی پڑھیے. جی غسل اسامۃ الید، ہوں اسامہ نے ہاتھ دھویا. ہوں اکلت الام التفاح، امی نے سیب کھایا. ہاں جی آگے پڑھیے حسن. نشف السالم بالمنشفة. سالم نے تالیہ سے پوچھا. ہاں یہ برد اگر کہنا ہو کہ عالیہ نے چادر سے پوچھا، چادر کو کیا کہتے ہیں؟ چادر کو کہتے ہیں رداؤن، ردا.
رداء. نشفت عاریہ بال چادر کا کیا بتایا تھا؟ ردا ردا بالرداء. بالردا ہوگا یا بالردا؟ اس میں شفقی لگا تو اس میں بھی رداء ہی لگے گا. جی تو آپ کو یہ پتا تو ہے بھائی، آپ نے اس کو دیکھ کے بتایا نا بالمن شفتی، تو بس اسی کو دیکھ کے بنایا بھی کریے نا. جی تو ٹھیک لگایا ماشاءاللہ آپ نے. سالم کی جگہ عالیہ آ گئی تو نشفہ کی جگہ نشفت ہو جائے گا، نشفت عالیہ تو بالرداء. ہاں بھائی جی آگے پڑھیے اگلا والا جملہ. بردت جمیلۃ بردت بالمروحہ. بردت بردت جمیلۃ بالمروحہ. جمیلہ نے جمیلہ نے یہ ہاں کیا لکھا ہے؟ پنکھے سے، مروحتن کا ٹھنڈا مطلب، کیا. ہاں جمیلہ نے پنکھے سے ٹھنڈا کیا. تو آپ کہیے کہ یاسر نے پنکھے سے ٹھنڈا کیا. یاسر نے جی برد یاسر بالمروحہ. بردو نہیں، یہ دیکھیے کیا ہوگا. بردہ. ہاں برردہ ہوگا. یہ جو مذکر والا ہے حسن، یہ مذکر والا جتنا ہے اس میں سب کے اخیر والے لفظ پہ زبر رہتا ہے، اور مؤنث والا جو تا والا ہوگا اس میں سب کے اخیر پہ کیا رہے گا؟ جزم رہے گا. نہیں ہاں جزم رہے گا جی، سکون جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اگر برردت میں تا ہٹا دیں گے تو بس یہ جو بچا تو دال پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر. زبر. بس برردہ رہے گا. اور نشفہ یہ فا پہ زبر ہے، اسی میں آگے تا لگا دیں گے تو تا پہ پھر جزم آ جائے گا. نشفت نشفہ نشفت، بردہ بردت، رجع رجعت، ذهب ذهبت، ضرب ضربت، شریبہ شریبت، کتبہ. آگے ہاں ٹھیک ہے تتبت. ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. ہاں پڑھیے جی آگے پڑھیے. رجع الوالد من السوق. یہ استاذ، پاپا کیوں لکھتے ہیں؟ جی ہاں یہ والد پاپا ہیں جی. جی رجع الوالد من السوق، ابو بازار سے لوٹے. ہاں آپ کہیے کہ استاذ جو ہے وہ مدرسے سے لوٹے. رجع المعلم من المدرسة. ہاں ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے. ذهبت منیبۃ الی البیت. منیبہ گھر کی طرف گئی. گئی جی جی. غسل اسامۃ الید. اسامہ نے ہاتھ دھویا. جی اکلت الام اکلت ام التفاح. واحہ. تفاحہ. امی نے سیب کھایا. جی آگے پڑھیے بھائی افضل. نفش سالم بالمنشفۃ. ہاں نشفہ سالم نے سالم بالمنشفہ. نشف سالم بالمنشفۃ. سالم نے تولیے سے پوچھا. جی بردت جمیلۃ بالمروحۃ. جمیلہ نے پنکھے سے ٹھنڈا. جی آگے پڑھیے عالیہ. اوپر سے پڑھنا ہے. یہ رجع الوالد من السوق. رجل رجل والد من السوق. پاپا بازار سے لوٹے. جی ذهب منیبۃ الی البیت. منیبہ گھر کی طرف گئی. ہاں ذهبت منیبۃ الی البیت. جی آگے پڑھیے حسن. ضرب حیدر عفیفہ. حیدر نے عفیفہ کو مارا. عفیفہ کو کہ شریبت عفیف کو؟ عفیف. یہ ہاں عربی میں عفیفہ لکھا ہے. وہ عفیفہ الف کے ساتھ ہے نا، تو الف کے ساتھ اس لیے آ رہا ہے کہ دیکھیے جو ہم لوگ کا اکثر تیسرا والا ہے وہ یا تو من کے ساتھ آ رہا ہے، من الا وغیرہ یعنی حروف الجار کے ساتھ آ رہا ہے تو زیر ہو جا رہا ہے، اور حروف الجار کے بغیر آ رہا ہے اگر تو وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. جیسے غسل اسامہ الید، تو اسامہ ہے، اسامہ پہ ہے رفع اور الید پہ ہے نصب، یعنی اسامہ پہ پیش اور الید پہ ہے زبر.
ایسے ہی پہ ہے پیش کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے، اور التفاح پہ ہے زبر کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے. تو جو آبجیکٹ ہوگا وہ یا تو ڈائریکٹ آئے گا تو اس پہ زبر رہے گا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ با کے ذریعے سے آئے گا، یعنی با کے ذریعے سے کا مطلب حروف الجار کے ذریعے سے، با ہو یا من ہو یا الہ ہو، تو پھر اس کے نیچے جر آئے گا، زیر آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آبجیکٹ کے بارے میں ہے. اور سبجیکٹ ہمیشہ کیا نام ہے، وہ رفاہی کے ساتھ آئے گا، پیش کے ساتھ آئے گا. تو یہ اصل میں تھا عفیف. عفیف. تو اب یہاں پہ جو آبجیکٹ بن رہا تھا اس پہ زبر آنا تھا، اور زبر لانے کے لیے پھر ان کو الف لانا پڑا تاکہ جو ہے دو زبر لا سکیں. تو عفیفن، اگر یہاں پہ یہ عفیف جو ہے الف لام کے ساتھ ہوتا تو ضرب حیدر العفیفہ ہو جاتا. لیکن جب الف لام کے ساتھ نہیں ہے تو اب دو زبر یا دو زیر یا دو پیش لانا تھا، تنوین لانی تھی. اور تنوین جب اخیر میں لائی جائے زبر کے لیے، یعنی دو زبر کی تنوین لائی جائے، تو پھر اس میں اخیر میں الف لگایا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ دو زبر والی، اگر دو پیش والی تنوین لائیں، جیسے یہ دیکھیے سالمن، اس میں دو پیش والی تنوین ہے تو یہاں پہ آخر میں الف نہیں لائے. ایسے ہی اگر سالمن ہوتا تب بھی یہاں پہ الف نہ لاتے، لیکن اگر سالمن ہوتا تو پھر اب دو زبر کے لیے یہاں پہ الف لے آتے. سمجھ گئے بھائی؟ جی. تو دو زبر والی تنوین لانے کے لیے الف لگایا جاتا ہے، بس یہ وہ والا الف لگائے، اور یہ پڑھا نہیں جاتا ہے. تو ضرب حیدر عفیفا، اگر عفیفہ ہوتا تو الف نہیں ہوتا بلکہ تا مدورہ ہوتی یہاں پہ آخر میں، ٹھیک ہے. جی. چلیے اب بتائیے کہ یہ تو ہے کہ حیدر نے عفیف کو مارا، آپ کریے کہ سمیہ نے عفیفہ کو مارا، اس کی عربی بنائیے. ضرب سمية عفيفة. جی صحیح ہو رہا ہے. یہ حیدر اور عفیف مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ یہ دونوں تو مذکر ہیں. اور سمیہ اور عفیفہ مؤنث. تو مؤنث کے لیے آپ کو کیا لانا پڑے گا؟ گلتا. ضربہ میں آپ کو کچھ چینجنگ کرنی پڑے گی نا بھائی. یہ آگے والی لائن دیکھیے، ضرب یہ آگے والی لائن کیا ہے؟ شربت سعاد الحليب. ہاں سعاد نے دودھ پیا. یہ نہیں، یہ سعد نہیں ہے، یہ سعاد ہے. سعاد لڑکی ہوتی ہے اور سعد سعید لڑکے ہوتے ہیں. تو سعاد نے دودھ پیا. اگر آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ سعد نے دودھ پیا تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ شرب سعد شریبہ، شریبہ. الحليب. ہاں شریبہ سعد شرب. الحلیبہ. تو یہاں پہ آپ نے تا جو لمبی والی ہے یہ ہٹا دیا نا، کیونکہ یہاں پہ سعد مذکر آ گیا تو آپ نے لمبی والی تا کو ہٹا دیا. تو یہاں پہ جب آپ مؤنث لگا رہے ہیں تو اب لمبی والی تا کو لانا پڑے گا، بس یہ ہے. جی اب بتائیے کیسے ہوگا. ضربت سمية عفيفة. ہاں ضرب السمیۃ عفیفہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی چلیے آگے پڑھیے بھائی افضل. كتب سلیم بالمرسمة. سلیم نے پینسل سے لکھا. ہاں كتبت آپ کہیے کہ سارة سلیمہ بالقلم. نے، سلیمہ نے پین سے لکھا. جی. كتبت سلیمة ہوں بالقلم. جی ٹھیک ہے. جی آگے پڑھیے. كتبت سارة بالقلم. سارہ نے قلم سے لکھا. جی آگے پڑھیے عالیہ. جاء زید من المسجد، زید مسجد سے آیا. ہاں رجعت زبیدۃ من المدرسة، زبیدہ اسکول سے لوٹی. لوٹی. تو یہ جو آپ نے زبیدہ کو لڑکا بنایا ہے، لوٹا، تو چلیے یہاں پہ کسی لڑکے کو لائیے. جیسے آپ کہیے کہ حسن اسکول سے لوٹا. اب اس کی عربی بنائیے. یہ تو مؤنث کی ہے کہ زبیدہ اسکول سے لوٹی، آپ کہیے کہ حسن اسکول سے لوٹا عربی میں. رجع حسن من المدرسة. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. رجع زید من المدرسۃ. تو اب یہاں پہ یہ تا جو لمبی والی ہے یہ ہٹ جائے گی. بس یہ پورے اس کے اندر یہی ایک فرق ہے کہ ہم مذکر میں تا کو نہیں لگائیں گے اور مؤنث میں تا کو لگا دیں گے. آپ دیکھیے اوپر سے غسلہ، یہ کس کے لیے ہے؟ غسلہ کس کے لیے ہے؟ مذکر. مذکر کے لیے ہے. تو اس کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ سب لوگ بتائیے بھائی. غسلت. غسلت. غسلہ، غسلت. اکلت کا مذکر کیا ہوگا؟ اکلا. نشفہ کا مؤنث کیا ہوگا؟ نشفت. نشفت.
بردت کا مذکر کیا ہوگا؟ حسن بتائیے. برد. جی ماشاء اللہ. جی سب بتائیے. رجع کا مؤنث. رجعت رجعت. ذہبت کا مذکر. ذهبت ذهب. ذہب ٹھیک ہے. ضرب کا مؤنث. ضربت ضرب. شریبت کا مذکر. شرب شرب. کتب کتب کا مؤنث. كتبت كتب. جی عالیہ. کتبت کا مذکر. كتب. جی بتائیے سب لوگ. باقی جاء کا مؤنث. جاءت رجعت کا مذکر. رجعت رجع. شریبت کا مؤنث. شربت بت. حلبت کا مذکر. حلب حلب. حل. جی چلیے یہ آخری والی لائن پڑھیے. کس کی باری تھی؟ حسن پڑھیے. اور یہ مذکر مؤنث ہمیں کس حساب سے لانا ہے؟ یہ فعل میں جو مذکر اور مؤنث آئے گا یہ ہمیں کس کے اعتبار سے لانا ہے؟ یہ فاعل صاحب کے لحاظ سے لانا ہے، سبجیکٹ کے لحاظ سے، کہ کام کرنے والا بندہ ہوگا تو مذکر لائیں گے اور بندی ہوگی تو مؤنث لائیں گے. بس اتنا ہے. ہمیں فاعل کو دیکھنا ہے، مفعول کو نہیں دیکھنا ہے. مفعول تو کچھ بھی آ سکتا ہے. جیسے دیکھیں کتبہ فعل مذکر ہے اور یہ جو مفعول ہے یہ مؤنث ہے. یہاں پہ کتبت فعل مؤنث ہے لیکن جو مفعول ہے وہ مذکر ہے. لیکن فعل فاعل آپ کو ہمیشہ ایک دکھیں گے. کتبت سارہ دونوں مؤنث، کتبہ سلیم دونوں مذکر، جاء اور زید دونوں مذکر، رجعت اور زبیدہ دونوں مؤنث. تو فعل اور فاعل ایک جیسے رہیں گے، مفعول سے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور مفعول دو طرح کا ہو جائے گا آپ کے سامنے یہاں پہ. ایک تو جو حروف الجار کے ساتھ آئے گا اس میں جر لگ جائے گا، زیر لگ جائے گا، اور جو حروف الجار کے بغیر آئے گا اس میں زبر لگے گا. ٹھیک ہے بھائی. چلیے آخری والی لائن پڑھیے حسن. شرب عفان العصير. عفان نے جوس پیا. ہاں آپ شربت کہیے کہ فاطمہ نے چائے پیا. شربت فاطمة. ہم، شربت فاطمة الشاي. ہاں ٹھیک ہے آگے پڑھیے. حلبت بتول الناقة. ہاں بتول نے اونٹنی کا دودھ پیا. ٹھیک ہے. جی آگے پڑھیے افضل بھائی. التمرین الثالث ہم، اقرأ وانقل إلى التواتر پڑھیے اور نقل کیجیے زبان میں. استيقظت سمیہ قبل الفجر. سمیہ فجر سے پہلے نیند سے بیدار ہوئی. ہم، نام عماد بعد العشاء. عماد عشاء کے بعد سویا. جی جی آگے پڑھیے عالیہ. صل- صلات صلت زینب الفجر جی فی المیعاد. زینب جی نے میعاد مطلب فی المیعاد کہتے ہیں یعنی متعین وقت، صحیح ٹائم پہ. زینب نے فجر کی نماز صحیح ٹائم پہ پڑھی. ٹھیک ماشاء اللہ. زینب نے فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھی، صحیح ٹائم پہ پڑھی. ٹھیک ہے. آپ کہیے اس کو کہ یاسر نے فجر کی نماز صحیح ٹائم پہ پڑھی، وقت پہ پڑھی. یاسر نے فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھی. صلی یاسر الفجر جی فی جی المیعاد. فجر فی ٹھیک المیعاد. ٹھیک ٹھیک ہے ماشاء اللہ. الفجر صلی یاسر الفجر فی المیعاد. جی آگے پڑھیے. اکل اقبال الطعام بعد الظہر. ہاں اقبال نے کھانا کھایا ظہر کے بعد. آپ کہیے کہ اسما نے کھانا کھایا مغرب کے بعد. اکلت اسماء الطعام بعد العصر. ہاں بعد اس کو بس ملا کے پڑھ دیں گے ایسے ہی. اکل اسماء الطعام بعد العصر مغرب. مغرب کو. ٹھیک ہے بعد العصر بعد المغرب. جی ہاں بس یہی اصل ہے کہ یہ ذہن میں رہے اکلا ہوگا یا اکلت ہوگا. ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھیے بھائی حسن. أفطرت. أفطرت النجمة بعد ہم، التلاوة. جی یہ افطرت کا مطلب کیا ہوگا؟ افطرت کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ کرنا. نجمہ نے تلاوت کے بعد ناشتہ کیا. ہاں آپ کہیے کہ سعد نے قراءت کے بعد ناشتہ کیا. اس کے بعد قراءت مطلب پڑھائی کے بعد. سعد نے پڑھائی کے بعد ناشتہ کیا. أف- أفطر سعد بعد سعد سعد سعد. سعدہ. ہاں اچھا یہ سعدو اور سعدن یہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے بھائی. یہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو مؤنث کے نام ہوں گے نا، زینب ہے، نجمہ ہے، اور اسی طرح سمیہ ہے، فاطمہ ہے، اسما ہے، عاطفہ ہے، عالیہ ہے، جتنے بھی یہ نام ہیں مؤنث کے نام جو ہیں
اس میں بھی آپ کو پیش لگانا ہے، اور جو مذکر کے نام ہیں افضل ہے، حسن ہے، عمیر ہے، ٹھیک ہے، داؤد ہے، اقبال ہے، اس میں بھی پیش لگانا ہے۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ زیادہ تر جو مذکر کے نام ہوں گے اس میں دو پیش لگے گا، اور مؤنث کے نام میں ایک پیش لگے گا، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے نام میں تو ایک ہی پیش لگے گا، اور مذکر کے نام میں کہیں کہیں کیا نام ہے ایک پیش لگے گا، ورنہ زیادہ تر جو ہے دو دو پیش لگیں گے۔ یہ دیکھیے سمیتو، کتنا پیش ہے اس میں؟ پیش تو دونوں ایک پہ لگے گا، مذکر پہ بھی اور مؤنث پہ بھی، بھائی سب سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن مؤنث کے نام پہ ایک پیش رہے گا، اور مذکر پہ زیادہ تر دو رہے گا، کبھی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ تو سمیہ پہ کتنا پیش ہے؟ ایک۔ اور زینب پہ، ایک پیش ہے۔ ایک نجمہ پہ، نجمہ پہ بھی ایک پیش ہے۔ فاطمہ پہ، فاطمہ ایک ایک سارہ، ایک ایک رقیہ۔ ایک تو یہ مؤنث کے نام ہے، تو اس میں ایک ایک پیش آیا ہے۔ اب ادھر مذکر کے نام ہے، عماد تو کتنا پیش ہے؟ دو دو پیش، اور اقبال پہ کتنا پیش ہے؟ دو دو ہی لگ رہے ہیں۔ داؤد پہ، ایک، عزیر پہ، دو دو پیش، جعفر پہ، دو دو پیش، فواز پہ۔ دو دو پیش۔ تو دیکھیے یہ جو لڑکوں کے نام ہے، مذکر کے نام ہے، اس میں 90% کیا ہے کہ بھائی سارے پہ دو دو پیش آئے ہیں، اور لڑکیوں کے نام پہ تو 100% یہی رہے گا، 100% کے اس پہ ایک ہی پیش آئے گا، اور ادھر زیادہ تر دو پیش آئیں گے، کہیں کہیں جیسے داؤد پہ ایک آ گیا تو کہیں کہیں ایک پیش آ جائے گا بس، ٹھیک ہے۔ یہ مفتی صاحب، یہ ایک پیش اور دو پیش کا کوئی قاعدہ ہے یا بس نام کے حساب قاعدہ سے ہے، کرنا قاعدہ ہے یہ، منصرف غیر منصرف ایک قاعدہ ہوتا ہے عربی میں، اس سے پہلے بھی ایک بار اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس قاعدے کا کیا اصول ہے کہ منصرف اور غیر منصرف، اگر کوئی لفظ غیر منصرف ہوتا ہے تو اس پہ تنوین نہیں آتی، اس پہ جو حرکت آنی ہے وہ تو آئے گی، تنوین نہیں آئے گی۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو نا، تو اب اس پہ جو حرکت آنی ہے، مثال کے طور پہ پیش آنا ہے یا زبر آنا ہے یا زیر آنا ہے، جو بھی آنا ہے وہ آئے گا، لیکن دو زبر کی جگہ ایک زبر ہو جائے گا، اور دو پیش کی جگہ ایک پیش ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا بس اگر غیر منصرف کوئی بھی لفظ ہوگا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اس پہ غیر منصرف جو ہوگا اس پہ کبھی زیر بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو زیر کی جگہ زبر آ جائے گا۔ اب غیر منصرف بنتی کون سی چیز ہے؟ تو وہ 9 چیزیں ہیں، جس میں سے 9 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے 2 چیزیں کسی بھی لفظ کے اندر پائی جائیں وہ لفظ غیر منصرف بن جائے گا۔ 9 چیزوں میں سے کوئی بھی 2 چیزیں ایسی ہوں جو غیر منصرف کے اندر پائی جائیں گی کسی بھی لفظ کے اندر، تو وہ غیر منصرف بن جائے گا، اور جب وہ غیر منصرف بن جائے گا تو اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گا، زیر کی جگہ زبر آئے گا، اور تنوین کی جگہ ایک زبر یا ایک پیش آئے گا۔ تو اب یہ جو ہے مؤنث کے جو نام ہیں، تو مؤنث ہونا ایک سبب ہے، غیر منصرف کے نو اسباب ہیں، 9 وجوہات ہیں نا، 9 چیزیں ہیں غیر منصرف میں، ان 9 میں ایک سبب جو ہے مؤنث ہونا ہے، تو ایک سبب سے کام نہیں بنے گا، ایک سبب اگر ہوگا تو وہ منصرف ہی رہے گا، لیکن دوسرا سبب ہے علم ہونا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ عالم ہونا۔ علم ہونا۔ علم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کسی بھی چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم علم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ تو علم جو جیسے، اب یہ دیکھیے، یہ تلاوت کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہاں پر یہ مؤنث ہے۔ ہاں، مدرسہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ یہ مؤنث ہے۔ تو مدرسہ مؤنث ہے، تو یہ جو مدرسہ مؤنث ہے اس کو، اس یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی علم کا مطلب کسی خاص مدرسے کو، کسی خاص اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں، کسی خاص مدرسے کو مدرسہ کہتے ہیں، یا کسی بھی اسکول اور کسی بھی مدرسے کو مدرسہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ عالم میں نہیں آتا، یہ تو مطلب ایک کامن ایک چیز ہے۔ عام ہے نا، کامن چیز ہے، اس طرح کہ کسی کو بھی ہم کسی بھی اسکول اور کسی بھی مدرسے کو ہم مدرسہ کہہ سکتے ہیں نا۔ جی۔ اور نجمہ کس کو کہہ سکتے ہیں، یا زینب کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کسی بھی لڑکی کو، کسی بھی مؤنث کو زینب اور نجمہ کہہ سکتے ہیں، یا جس کا نام ہے خاص، جس کا نام رکھا گیا اس کو کہہ سکتے ہیں؟ خاص جس کا نام ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح جو اب یہ خاص نام ہو گیا نا، یہ علم بن گیا، تو اب اس میں 2 چیز آ گئی، ایک تو مؤنث ہونا بھی آ گیا، تانیث ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز علم ہونا بھی پایا گیا، تو اب یہ غیر منصرف بن گیا۔ اب یہ کیا بن گیا بھائی؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف بن گیا۔ اب ادھر مذکر کے نام میں آ جائیے، جی عالیہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ حسن؟ جی ہاں، تو غیر منصرف ہونے کے 9 سبب ہیں، 9 سبب میں سے اگر 2 سبب پایا جائے کسی بھی لفظ کے اندر تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے،
اور جب غیر منصرف بن جاتا ہے تو اس کا غیر منصرف کا دو قاعدہ ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتا، بلکہ دو زبر کی جگہ ایک زبر لگائیں گے اور دو پیش کی جگہ ایک پیش لگائیں گے، اور اس پہ زیر بھی نہیں آتا، زیر کی جگہ ہم زبر لگا دیں گے۔ ایک بات یہ ہو گئی غیر منصرف والی۔ دوسری بات، جو مذکر کا نام ہے، مذکر کے نام میں مذکر ہونا غیر منصرف کا سبب نہیں ہے، مؤنث ہونا تو غیر منصرف کا سبب تھا نا بھائی، اگر کوئی بھی لفظ جی جی مؤنث ہے تو یہ ایک سبب ہے غیر منصرف کا، لیکن مذکر ہونا غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو مذکر ہونے ہی کی وجہ سے ایک سبب کم ہو گیا، اور یہاں پہ صرف مؤنث ہونے کی وجہ سے ایک سبب بڑھ گیا تھا۔ دوسرا یہ علم ہے کہ عماد کسی خاص لڑکے کا نام ہوتا ہے، اقبال کسی خاص لڑکے کو کہتے ہیں، شاعر کو کہتے ہیں، داؤد کسی کا نام ہوتا ہے، عزیر کسی کا نام ہوتا ہے، تو یہ علم تو ہے، ایک سبب پایا گیا نا، لیکن مؤنث ہونا نہیں پایا جا رہا ہے یا کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ لیکن داؤد غیر منصرف کیوں ہو گیا؟ داؤد میں دو سبب پایا جا رہا ہے۔ ایک سبب کیا ہے پہلے بتائیے، جو سارے مذکر ناموں میں ہے ایک سبب تو وہی ہے، کیا ہے؟ علم، علم، علم مطلب کسی خاص خاص لڑکے کا شخص۔ نام۔ جی۔ جی دوسرا سبب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، یعنی عربی لفظ نہیں ہے۔ داؤد جو لفظ ہے یہ عرب لفظ نہیں ہے، عربی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ عجمی لفظ ہے، عرب میں استعمال ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ عجمی لفظ ہے۔ جی تو جو لفظ اصل میں عربی نہیں ہوتا ہے، عجمی ہوتا ہے، یعنی عربی کے علاوہ ہوتا ہے، وہ بھی غیر منصرف کا سبب ہوتا ہے۔ عجمی لفظ ہونا یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے، تو یہ غیر منصرف بن گیا۔ اب داودن کی بجائے یہ داودو ہو گیا، بس یہ ہے۔ تو غیر منصرف میں 9 چیزیں ہیں، ان 9 چیزوں میں سے دو چیز اگر کسی میں بھی پائی جائیں، کسی بھی لفظ کے اندر، تو وہ لفظ غیر منصرف بن جائے گا، اور مؤنث ہونا اور علم ہونا اور عجم ہونا یہ سب جو ہے غیر منصرف کی ان 9 چیزوں میں سے ہیں۔ چلیے جی اچھا تو مفتی صاحب، جیسے جی یہ عزیر تو یہاں پہ دو پیش ہے، لیکن جو قرآن میں وہاں عزیر ابن اللہ یہ ہے، تو وہاں پر اس میں کون سا ایک اور انہوں نے وہ لیا ہے وجہ اس کو اس میں غیر منصرف بنانے کی؟ نہیں، اس میں غیر منصرف نہیں ہے، اس میں منصرف ہی استعمال ہوا ہے، دو ہی پیش کے ساتھ ہے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، وہ ایک پیش ہے نا اس میں کے اندر، ایک قاعدہ ہے، مجھے لگ نہیں آتا نون وقایا، تو ایک قاعدہ ہے، تنوین کے بہت سارے قاعدے ہیں، آپ سمجھ لیجیے تنوین کے الف سے لے کر یا تک ہر حرف کا ایک قاعدہ ہے، سمجھ لیجیے۔ تو اگر تنوین کے بعد عزیر، کیا آپ نے کیا بتایا تھا؟ عزیر ابن اللہ۔ عزیر ابن اللہ، ہاں، تنوین کے بعد اگر الف آ جائے، ٹھیک ہے، جی تنوین کے بعد اگر الف آ جائے تو ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم تنوین کے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد الف آ جائے تو ہم ایک قاعدے کے مطابق اس دو زبر دو زیر دو پیش کو ایک زبر ایک زیر ایک پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہم نے ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش ہٹایا ہے اس کی جگہ ہم نون زیر نی لگا دیں گے اور اس کو آگے الف سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو عزئی کیا تھا؟ وقالت عزیر الیہود، ابن اللہ۔ جی تو یہاں پہ وقالت عزیر تھا، عزیرن تھا، عزیر کو کیا کیا، آگے ابن تھا تو عزیر کے را پہ تنوین تھی، اور آگے جو لفظ شروع ہو رہا تھا اس کا پہلا حرف کیا تھا؟ ابن کا الف۔ الف تھا۔ تو اب ہم نے ایک قاعدے کے مطابق کیا کیا کہ عزیر کے دو پیش کو ایک پیش کر دیا، عزیرو کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس ایک پیش کی جگہ جس کو ہم نے ہٹایا ہے نون سے نہیں لگا دیا، عزیرونی ہو گیا، اور اس کو آگے والے حرف سے یعنی الف کے آگے والے حرف سے لے جا کے ملا دیا، عزیرون ابن اللہ ہو گیا، وقالت الیہود عزیرون ابن اللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے جی قل هو اللہ احد ہے نا، تو احد پہ کیا ہے، احد کے دال پہ کیا ہے؟ دو پیش ہے۔ دو پیش ہے نا، لیکن اس جی کے آگے جو اللہ الصمد ہے، تو اللہ الصمد میں جو سب سے پہلا اللہ لفظ ہے، اس لفظ کا پہلا حرف کیا ہے؟ پہلا الف ہے۔ الف ہے۔ تو اب اگر ہمیں قل هو اللہ احد کو اللہ الصمد سے ملانا ہے تو ہم اسی قاعدے کو جاری کرنا پڑے گا، ورنہ غلط ہو جائے گا پڑھنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، ہمیں وہی والا قاعدہ لگانا پڑے گا۔ تو قاعدہ کیا تھا؟ اب ہم قل هو اللہ احد کے دو پیش کو ہم کیا کر دیں گے بھائی؟ ایک کر دیں۔ ایک پیش کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ احدو، اور دوسرے پیش کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے؟ نون زیر نہیں لگا دیں گے۔
پھر الف کو چھوڑ کے نون زیر نی کو ہم کس سے لے جا کے ملا دیں گے؟ اللہ سے ملا دیں گے. اللہ کے لام سے ملا دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ قل هو اللہ احد نِلّٰهُ الصَّمَدُ نِلّٰهُ اللہ الصمد. ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ ہے کہ اگر دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر الف آ رہا ہے اور ہمیں اس کو اس سے ملانا ہے، تو اب ہم دو زبر دو زیر دو پیش کی جگہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش لگا دیں گے. اور یہ جو ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہٹایا ہے، اس کی جگہ نون زیر نی لگا کے اس کو الف چھوڑ کے آگے والے حرف سے ملا دیں گے اور پھر پورے کو ایک کر کے پڑھیں گے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ قل هو اللہ احد اللہ. اس طرح نہ، یہ ہے وہاں پہ جی. بس وقالت الیہود میں. جی بھائی پڑھیے. یہ کس کی باری تھی بھائی؟ حسن پڑھیے افطرت نجمت بعد تلاوت سے. أفطرت النج حسن أفطرت آپ لگ رہا ہے أفطرت سارے قاعدے لکھ رہے ہیں، اس لیے تھوڑی سی دیر لگی ہے. دیکھیے بھائی ان کی طرح حسن کی طرح بنیے، تھوڑا سا بھی قاعدہ آ جا رہا ہے ماشاءاللہ لکھ لے رہے ہیں یہ. اور ہم جب ان کے جی. پاس آئیں گے تو یہ ہمیں چیک بھی کرائیں گے. حسن کا تو ہم انشاءاللہ آف لائن چیک کریں گے. النجمہ نے ناشتہ کیا تلاوت کے بعد. ہاں، آپ کو اس کو کیا کرنا تھا کہ سعد نے پڑھائی کے بعد ناشتہ کیا. ناشتہ کیا. أفطرت سعد ہاں، بعد سعد القراءة. کے لیے سعد کے لیے افطرت آئے گا. أفطر جی ماشاءاللہ. جی افطر سعد پڑھائی کے بعد. بعد القراءة. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. اجتهد داود قبل قبل الامتحان. ہوں اجتهد اور قبل کا مطلب کیا ہوگا؟ اجتہادہ کا معنی اجتہاد کرنا. اجتہاد کرنا کہتے ہیں محنت کرنے کو، اور قبل کہتے ہیں بیفور کو. داود نے امتحان سے پہلے پڑھائی کی، نہیں محنت کی. ہوں داؤد نے امتحان سے پہلے محنت کی. یہ جو مذکر کے نام ہیں، لڑکوں کے نام ہیں حسن، تو اس پہ تو سب میں دو پیش آ رہا ہے. داؤد پہ ایک پیش کیوں آیا ہے؟ یہ مؤنث ہے کیا داؤد؟ تو مؤنث کے ناموں میں ایک پیش آتا ہے نا، تو اس کے میں ایک پیش کیوں آیا ہے؟ جی حسن بتائیے. چلیے عالیہ آپ بتائیے. حسن آپ سوچتے رہیے، جس کو یاد آئے ذہن میں رکھے رہے. عجمی لفظ ہے اس لیے. ہاں، پہلے کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے نا. سب سے پہلے کہیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ غیر منصرف کیسے ہے، اس میں کوئی دو وجہ بتائیے. آپ دو وجہ بتائیے غیر منصرف ہونے کی. تو غیر منصرف ہونے کے لیے دو وجہ بتانی پڑے گی. آپ نے ایک وجہ علم ہے. بتائی. بہت اچھا ہاں ماشاءاللہ. ایک تو علم جی. ہے اور دوسرا عجم ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. عجمی لفظ ہے، عربی نہیں ہے. اچھا بھائی، چلیے آگے پڑھیے افضل بھائی. جی. مجھے کہاں سے پڑھنا ہے؟ ذهبت ذهب. جی ذهبت الأخت إلى المدرسة في الساعة الثامنة. بہن ذهبت الاخت مدرسے الى. ہاں جی جی ٹھیک ہے. بہن مدرسے گئی 8 بجے. ہاں، آپ کہیے کہ بھائی مسجد گیا 5 بجے، 5:30 بجے کہیے. ذهب بھائی مسجد گیا. ذهب أخ نہیں إلى ایسے ہی رہے المسجد. گا جیسے یہ ہے. الاخت تو وہ الأخ. الاخو. ٹھیک ہے جی. ذهب یا اس کو الف لام کے ساتھ جوڑیں گے. ہاں الف لام کے ساتھ جوڑیں گے دونوں کو. ذهبت الاخت ذهب الاخو. جی. ذهب الأخ إلى المسجد 5:30 في الساعة. 5:30 یہ آپ عربی بناتے تھے کیا؟ اچھا نہیں وہ چلیے عربی میں. سوچ سوچنا ہے اچھا اچھا، سوچ. تو یہ اردو والی سوچ کو ہم ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور عربی والی کو زبان پہ لائیں گے. چلیے یہ 5:30 کا مجھے یاد نہیں آ رہا وہ. بس 5 تو بنائیے، 5 بنائیے، پھر آگے یہ لوگ بتائیں گے آپ کو 5:30 کا. ذهب الأخ إلى المسجد في الساعة فی الساعت في الساعة الخامسة. فی الساعت 5:30 خامسة. کا خامسۃ. جی بتائیے 5:30 آپ لوگ میں سے کون بتائے گا؟ آدھے کی آدھی کیا ہوگی؟ جی
والنصف النصف جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. فی الساعۃ ساعت الخامسۃ والنصف. جی چلیے آگے بڑھیے بھائی. ہوں آگے والا پڑھیے افضل بھائی. جی جی بدأت مصدر چل. فاز عزير في الامتحان ہوں یہ فاز ہوتا ہے فازہ مطلب کامیاب ہوا، پاس ہوا. جی عزیر امتحان کے اندر کام جی آپ کہیے کہ عالیہ امتحان میں پاس ہوئی. فازت عالیہ فی الامتحان عالیہ تو یا عالیتن کیا کہا؟ عالیہ کا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی عالیہ پڑھیے آگے آپ. قرأت فاطمة الدرس في المدرسة ہوں فاطمہ نے درس پڑھا مدرسے میں. ٹھیک ہے آگے. دخل جعفر في المسجد قبل الأذان جعفر داخل ہوا مسجد میں اذان سے پہلے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی حسن پڑھیے. رجعت سارة من المدرسة. ہوں سارة مدرسة سے آئی. ٹھیک. جی آگے. یہ عمیر فجر سے پہلے سویا اور فجر سے پہلے جگا. استيقظ ہوں أمير استيقظ. استيقظ ہوں أمير قبل الفجر. ہوں ٹھیک ہے. اور یہ کہیے کہ عاطفہ عشاء کے بعد سوئی. نامت عاطفة بعد العشاء. صلت ہوں زینب الفجر فی الميعاد. ہوں. زینب نے فجر کی نماز وقت پر پڑھی. اچھا جی چلیے. اکل اقبال الطعام ہوں. بعد چلیے رشتہ الظهر. تو مصروف ہے. جی ہاں چلیے پڑھیے. عمیر پڑھیے. عمیر 2 منٹ کہہ رہے ہیں. چلیے 2 منٹ انتظار کرتے ہیں. ہاں زینب نے فجر کی نماز کب پڑھی؟ وقت مطلب ٹھیک متعینہ ہے ہاں وقت. وقت پہ پڑھی. ٹھیک ہے. تو آپ کہیے کہ معوذ نے ظہر کی نماز وقت پہ پڑھی. صلی معوذ ہوں. صلاة الظہر. صلاح صلاة الظہر صلاة صلاح الظہر جی جی فی المیعاد. ٹھیک ہے. اجتہادت عاطفہ قبل الامتحانی. اور یہاں اگر نجمہ کی جگہ عمیر کو رکھ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ افطر عمیر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے آگے پڑھیے بھائی. عاطفہ پڑھیے آگے. ذهبت الأخت إلى المدرسة في الساعة الثامنة. ہوں. بہن اسکول گئی 8 بجے. آپ کہیے کہ بھائی مسجد گیا 7:45 بجے. ذهب الأخ إلى ہوں المسجد ہوں في الساعة الثامنة إلا الربع. ٹھیک ماشاء اللہ. جی آگے پڑھیے. فاز عزیر في الامتحان. ہوں. عزیر کامیاب ہو گئے امتحان میں. آپ کہیے کہ رشدہ امتحان میں کامیاب ہو گئی. فازت رشدہ في الامتحان. ہاں جی آگے پڑھیے بھائی افضل. جی قرأت فاطمة الدرس في المدرسة ہوں. درس پڑھا مدرسے کے اندر فاطمہ نے. جی آگے پڑھیے. دخل جعفر فی المسجد قبل الاذان. ہوں. جعفر مسجد کے اندر اذان سے پہلے داخل ہوا. جی آگے پڑھیے عمیر. جی. رجعت سارة من المدرسة. ہوں. رجع مانے واپس آنا. جی. سارہ اسکول سے لوٹی. ٹھیک ہے. ذهب فواز الى المدینہ. جی آگے پڑھیے. ذهب فواز إلى المدينة ہوں. قبل الحج. فواز فواز حج سے پہلے مدینے گیا تھا. گیا بس. چلیے دیگر جی آگے پڑھیے بھائی افضل. شربت رقیہ الشاء بعد العصر. ہوں. رقیہ نے
چائے پیا عصر کے بعد. ہوں رجع الوالد من مکہ بعد الحج. والد لوٹے مکہ سے حج کے بعد. ہوں چلیے آگے پڑھیے بھائی افضل. جی پڑھیے. جی اقرا ونقل الی اللغت. پڑھیے اور نقل کیجیے اپنی زبان میں. تغدت حبیبۃ بعد الظہر. ہوں حبیبہ نے ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا. ہوں افطر سالم فی الساعۃ السابعہ. آپ کہیے افضل بھائی سالم کہ نے یہ بریک فاسٹ قاسم نے کیا. ظہر سے پہلے دوپہر کا کھانا کھایا. قاسم نے ظہر سے پہلے دوپہر کا کھانا کھایا. جی جی افطر قاسم دوپہر سے پہلے. اف نہیں دوپہر کا کھانا نہیں افطر نہیں اکلا. نہیں اکلا نہیں قاسم. یہ دیکھیے اکالا جو ہوتا ہے یہ مطلق کھانا کھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی سا بھی کھانا ہو دوپہر کا صبح کا شام کا. اور طبخہ کھانا پکانے کو کہتے ہیں. افطرا یہ صبح کے ناشتے کے کرنے کو کہتے ہیں. بریک فاسٹ ہے افطرا مانا. اور تغدا یہ لنچ ہے آپ کا دوپہر کا کھانا. ٹھیک ہے اور تعشا یہ ڈنر ہو گیا. تو دوپہر کے کھانے کا تذکرہ کرنا ہے آپ کو. تغدا دوپہر کا کھانا. تعشا رات کا کھانا. افطرا صبح کا ناشتہ. جی ہوں تقدہ قاسم ظہر سے پہلے نا جی جی قبل الظہر. ٹھیک ہے جی. چلیے نیچے پڑھیے عمیر پڑھیے نیچے والا. جی رجعت سارة من ہوں المدرسة في ہوں الساعة الواحدة. ہوں سارا واپس ہوئی 1 بجے اسکول سے. سارا 1 بجے اسکول سے واپس ہوئی. اگر کہنا ہو کہ 2 بجے واپس ہوئی تو کیسے کہیں گے؟ صرف ایک تبدیلی ہوگی اس میں. ایک کی جی جگہ جی 2 لانا ہے. چلیے کریے پڑھیے. رجع سارة من المدرسة في الساعة الثانية. جی آگے والا پڑھیے. خرج سعد من البيت إلى السوق. ہوں، سعد خرجہ مطلب نکلا. سعد گھر سے نکلا. کہاں کے لیے؟ سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو. سوق جی مارکیٹ کے لیے. سعد نکلا ہوں مارکیٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اگر یہ کہنا ہو کہ سعد گھر سے مسجد کو نکلا تو کیسے کہیں گے؟ سعد نہیں عمیر. عمیر کہیے عمیر گھر سے مسجد کو نکلا. جی خرج 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 عمیر من ہوں المسجد منل من البيت ہوں مسجد ایسے ہی المسجد جیسے السوق ہی ہے ایسے ہی مسجد آئے گا. إلى المسجد. جی اس کو تبدیل تھوڑی نہیں کرنا ہے. بس دیکھنا ہے طریقہ یہی رہے گا. بس یہ دیکھنا ہے کس چیز کی جگہ کس چیز کا تذکرہ کرنا ہے. چلیے آگے پڑھیے عاطفہ. تلت جمیلۃ القرآن بعد الصلاۃ. ہوں جمیلہ نے قرآن کی تلاوت کی نماز کے بعد. جلس جی طارق علی الکرسی. ہوں طارق کرسی پر بیٹھا. جی آگے پڑھیے بھائی افضل. فتحت مریم الباب قبل الصلاۃ. ہوں مریم نے دروازہ کھولا نماز سے پہلے. جی لعب سالم بعد العصر. ہوں سالم کھیلا عصر کے بعد. جی آگے پڑھیے عمیر. جی طبخت سعدية العشاء قبل المغرب. سعدیہ نے مغرب سے پہلے رات کا کھانا بنا دیا. بنایا. چلیے آگے پڑھیے. ركب جواد ہوں على الدراجة. ہوں ہوں بتائیے. جواد رکیبہ مانے جو سوار ہونا بیٹھنا. جی جی جواد سوار ہوا سائیکل پر. ہوں چلیے. تو ابھی اس وقت میں تعش کیسے کہتے ہیں جیسے ہم لوگ کے زمانے میں کہ بھائی جواد سائیکل پہ بیٹھ گیا یا جواد سائیکل چلا رہا ہے چلانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے اس طرح کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی بات اگر کہنی ہو تو رکیبہ استعمال کریں گے. رکیبہ جواد علی الدراجہ.
کہ جواد سائیکل پہ بیٹھ گیا. جی پڑھیے. تعشت مؤمنة بعد المغرب. ہوں مومنہ نے ڈنر کیا مغرب کے بعد. ہوں ذهب عباد إلى المدرسة في الساعة الثامنة. ہوں عباد اسکول گیا 8 بجے. جی افضل بھائی. جی نامت صالحة بعد العشاء. ہوں صالحہ عشاء کے بعد سو گئی. ہوں ذهب الأب إلى الدكان في الساعة العاشرة. ابو دکان کی طرف گئے 8 بجے. فی الساعة 10 بجے. جی تو مطلقاً اگر کھانا کھانے کو بیان کیا جائے تو کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ جی سب لوگ بتائیے. اکلا. اکلا. اکالا. اور اگر صبح کا کھانا بریک فاسٹ اور ناشتے کو کھانا ہے تو کیا کہیں گے؟ افطر. 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 اور اگر دوپہر کا کھانا ہے لنچ ہے تو تغدى. ہاں تغدا. ٹھیک ہے. اور وہی مؤنث اگر ہو جائے گا تو تغدت ہو جائے گا. پھر اگر رات کا کھانا ہے ڈنر ہے تو تعشى. تعشى. تعشا. تو یہ ہو گیا اکالا اکلت، افطرا افطرت، تغدا تغدت، اور تعشا تعشت. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اس کو اگر مطلقاً کھانا کہنا ہے تو الاکل ہو جائے گا. اور افطرا یفطرو کا افطار و فطور یہ ہو گیا ناشتہ بریک فاسٹ. ٹھیک ہے. اور غدا یہ کہتے ہیں لنچ کو، اور عشاء یہ کہتے ہیں ڈنر کو. ٹھیک ہے. یہ یہ سب نون تھا، اسم تھا، اور یہ سب ورب ہے، فعل ہے. ٹھیک ہے جو یہاں پہ بنا ہوا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع آگے آ رہا ہے. چلیے آگے پڑھیے. الماضی المضارع. جی پڑھیے. ہاں کس کی باری بھائی؟ پڑھیے. جی پڑھیے عاطفہ. اقرأ وانقل إلى لغتك. ہوں پڑھیے اور د- اپنی زبان پہ نقل کیجیے. جی الماضی المضارع. صلی ہاں زید صلاۃ الظہری. ہاں زید نے ظہر کی نماز پڑھی. ہوں یصلی اقبال العصر. ہوں اقبال عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. ذهبت ہوں سعدیہ إلى المدرسة. ہوں سعدیہ مدرسے کی جانب گئی. ہاں اگر کہنا ہو کہ تدخل. سعد جی مسجد گیا تو استاد مسجد گیا. ہوں سعدیہ کی جگہ سعد لائیے اور جی مدرسے کی جگہ مسجد لائیے. جی ذهب سعد. نہیں، ذهب سعد. ذهب سعد إلى المسجد. الل ایک دم ایسے ہی رہے گا. ادھر المدرسہ کے نیچے کیا لگایا انہوں نے؟ زیر. تو مسجد کے نیچے بھی زیر لگائیے. إلى المسجد. جی بس بالکل ایسے ہی رہے گا، کوئی فرق تھوڑی نہیں ہوگا، بس نام بدلے گا. جی آگے پڑھیے. تدخل خدیجة في الصف. ہوں خدیجہ درجے میں داخل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر کہنا ہو خدیجہ کچن میں داخل ہو رہی ہے تو کچن کی عربی مطبخ. تدخل خدیجة في المطبخ. فی المطبخی. مطبخ. اگر کہنا ہو خدیجہ کمرے میں داخل ہو رہی ہے تو تدخل خدیجة في الغرفة. جی چلیے آگے پڑھیے افضل بھائی. اکل الطفل التفاح. بچے نے کھایا. ہوں یذهب فاطمہ إلى المسجد. فاطمہ مسجد کی طرف جا رہی ہے. ہاں. اور یہ دیکھیں ماضی سے مضارع ایک جیسا ہوتا ہے، اکثر بہت ملتا جلتا ہوتا ہے، تو بنا سکتے ہیں اس کو. اس کے آگے وہ آئیں گے اوزان و ابواب کیسے ہوتے ہیں تو زیادہ آسانی ہوگی، لیکن فی الحال اس طرح سمجھ سکتے ہیں. صلی ماضی ہے، یصلی مضارع ہے، تو صلی یصلی، ذهب یذهب، دخل یدخل، اکل یاکل، جلس یجلس نا. ٹھیک ہے. چلیے بھائی آگے پڑھیے عاطفہ. جلست صبیحۃ علی الارikۃ. ہوں صبیحہ صوفے پر بیٹھی. ہوں تجلس زاہدۃ علی الکرسی. ہوں زاہدہ کرسی پر بیٹھ رہی ہے. جی آگے پڑھیے عمر. رجع هاشم من المدرسة.
हाशिम मदरसे से लौट रहा है। वो तो यरजिउ का मेरी तर्जुमा हो। हम्म, बताइए भाई। हाशिम मदरसे से माजी में बताना है ना, लौटा, वापस हुआ, वापस आया। चलिए आगे वाला करिए। यरजिउ मुईन मिनल मस्जिद, मुईन मस्जिद की तरफ, मस्जिद से लौट रहा है। जी, चलिए आगे भी पढ़िए। हफीजत मुजीबतुल कुरान, मुजीबा ने कुरान याद किया। अफजल ने हदीस तहफ़्ज़ु अफजल ने हदीस हिफ्ज किया। हफीजा अफजलुल हदीस, हाँ, कोई अब एक हदीस सुनाइए भी, कौन सी हिफ्ज किया है। जी, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। माशाल्लाह, ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी हदीस है। चलिए। जी, तहफ़्ज़ु शाकिरतुल कुरान, हम्म शाकिरा कुरान याद कर रही है। हम्म, जी आगे पढ़िए आतिफा। कसर अतीकुल कलम, अतीक ने कलम तोड़ा। हम्म तकसीर फातिमातुल कासा, हम्म, फातिमा गिलास तोड़ रही है। हाँ, तो देखिए ये एक ऐसा सबक है कि इसके ज़रिए से हम अपने आसपास में होने वाले बात को, चाहे वो माजी में गुजरी हो, चाहे मुजारे में हो रही हो, चाहे वो क्या नाम है हाल में हो रही हो, चाहे मुस्तकबिल में होगी, हम सब का तज़किरा कर सकते हैं। और वो मुज़क्कर के बारे में भी कर सकते हैं, मुअन्नस के बारे में भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन इन जुमलों को खूब याद करिए, खूब जहन नशीन करिए, और इनके ज़रा ज़रा से फ़र्क को खूब समझिए। बस बहुत ज़रा ज़रा सा फ़र्क होता है माजी और मुजारे का, मुज़क्कर और मुअन्नस का, बस इसके अलावा कोई फ़र्क ही नहीं होता। सब हू बहू वैसे ही रहता है, उठा के वैसे ही रख देना होता है। तो इसको लिखने में, बोलने में इस्तेमाल करिए, तब जाके अरबी मजबूत होगी कुछ। चलिए आगे पढ़िए। हम्म, वादा हामिदुम फिल इम्तिहान, हम्म, हामिद इम्तिहान में कामयाब हुआ। जी। तजहिदु मरियम लिल इम्तिहानी, हम्म मरियम इम्तिहान की तैयारी करती है। हम्म, यहाँ करती है। हाँ, करती है, यहाँ पे लिख दिया। ये बताना चाह रहे हैं वही कि मतलब दोनों तरह तर्जुमा कर सकते हैं आसपास के माहौल की वजह से। अगर सवाल में वही बात हो कि वो इम्तिहान के वक्त तैयारी करती है कि नहीं करती है, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, तो उस वक्त जवाब आप ये वाला दे सकते हैं, यानी जवाब यही देंगे और जहन में वो होगा, से आपको सबक से वही समझा जाएगा। दखल साजिदुन फिल बैती, जी साजिद घर में दाखिल हुआ। जी। तकसिरु आयशतुन नज़ारतु, नज़ारता, हम्म। आयशा का चश्मा चश्मा टूटा हुआ है। आइश ऊपर कैसे तर्जुमा है, ऊपर वाला देखिए। जी, आयशा का चश्मा, नहीं, आयशा ये चश्मा तोड़ा करती है। हाँ जी जी, ये मुजाफ मुजाफिले नहीं है, ठीक है। हाँ, ये फ़िल फ़ाइल मफ़ूल है। तो जिस जी तरह मरियम इम्तिहान की तैयारी करती है, आयशा चश्मा तोड़ती है, आयशा चश्मा तोड़ रही है, ठीक है। जी, जी, चलिए आगे पढ़िए। जी, आतिफा पढ़िए। रजा माजिदुन मिनस्सूक़ि, हम्म, माजिद बाजार से लौटा। जी। तुअल्लिमु सारतुल कुरान, सारा कुरान सीख रही है। माजिद बाजार से लौटा, आप इसको बनाइए कि ये हसन मस्जिद से लौट रहा है, हसन मस्जिद से लौट रहा है। यरजिउ हसन मिनल मस्जिद, हाँ, सुमैया स्कूल से वापस आ रही है। तरजिउ सुमैयतु मिनल मदरसती, जी, सुआद स्कूल से वापस आ गई। रजात सुआदु मिनल मदरसती। हाँ, जी, तो इस तरह ये फ़र्क हमें मलहूज रखना है, मुज़क्कर का, मुअन्नस का, माजी का, मुज़ारिअ का, ठीक है। जी आगे पढ़िए आलिया। जी पढ़िए, हसन पढ़िए। ذهب خالد إلى المدرسة. जी खालिद मदरसे गया।
ہاں آپ کہیے کہ حسن مدرسے جا رہا ہے. يذهب حسن إلى المدرسة. جی ماشاء اللہ، حسن مدرسے جا رہا ہے. اب آپ کہیے کہ سمیہ مدرسے جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، مدرسے جا رہی ہے. جی أذهبت سمية إلى ام، المدرسة. سمیہ مدرسے جا رہی ہے. ایک ہے سمیہ مدرسے گئی اور ایک ہے سمیہ مدرسے جا رہی ہے. چلیے پہلے آپ بنائیے، حسن کا بنائیے. حسن مدرسے گیا اور حسن مدرسے جا رہا ہے، ان دونوں کا بنائیے جلدی سے. یہ ہے نا سامنے، جی سامنے خالد ہے نا، خالد کو ہٹائیے، آپ اس کی جگہ حسن رکھیے. جی حسن. ذهب حسن إلى المدرسة. ذهب حسن الى المدرسہ، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ خالد هو حسن مدرسة gaya. حسن مدرسے گیا. اب آپ کو بنانا ہے حسن مدرسے جا رہا ہے، تو ذهب کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ أذهب. یذهب. يذهب. ہاں چلیے اب پورا بولیے جملہ. يذهب حسن إلى المدرسة. یذهب حسن الى المدرسہ. جیسے اب ذهب یذهب کیا ہے آپ نے، ایسے ہی ذهبت اور تذهب کرنا ہے سمیہ میں. سمیہ مدرسے گئی، سمیہ مدرسے جا رہی ہے. جی تذهب سمية إلى المدرسة. تذهب سمیہ الى المدرسہ، یہ سمیہ مدرسے گئی یا جا رہی ہے؟ یہ جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب گئی کا بھی بنائیے. گئی، یہ ذهب میں کیا ایڈ کرنا پڑے گا؟ تا. ہاں تو بس ایڈ کریے. ذهبت سمية إلى المدرسة. ہاں لیکن سمیتن ہوگا یا سمیتو ہوگا؟ سمية. تو ایک پیش یا دو پیش؟ دو پیش. دو پیش تو نہیں ہوگا، ایک پیش ہوگا. ایک پیش کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں غیر منصرف ہونے کے. ایک تو یہ علم ہے کہ کسی خاص لڑکی کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جی. مؤنث ہے. اچھا بھائی جی. چلیے آگے والی پڑھیے. تكتب جنان بالمرسمة. ہوں اس جی کا نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. کتب یکتبو کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں. اچھا جنان تو لڑکی کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور جی مرسمہ کہتے ہیں پینسل کو. تو اب پینسل سے کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا تو کتب یکتبو تکتبو کا کیا مطلب ہو گیا؟ ہے. جنان جی پینسل سے لکھ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ نے چار اس کا بنایا تھا ذہبہ کا، اسی طرح کتبہ کا چار بنائیے. صرف فعل کو بنائیے آپ. ذہبہ میں چار کیا بنایا تھا آپ نے؟ ذہبہ، ذہبت، یذہبو، تذہبو نا. ایسے ہی اس کا بنائیے. تکتب اور یہ تکتبو مؤنث کے لیے نا، تو مذکر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تا کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ تا ہٹ جائے گا. تا ہٹ کے یا ہو جائے گا. تکتبو سے یکتب. یکتبو. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کتبہ، اس کا جو ماضی ہوگا وہ کتبہ ہوگا، اور پھر کتبہ کا مؤنث کیا ہوگا؟ کتبت. جی تو ذہبہ کتبہ، ذہبت کتبت، یکتبو یذہبو، تکتبو تذہبو، یہ ہے. ٹھیک ہے چلیے بھائی آگے پڑھیے. جی رشتہ پڑھیے. جی تب طبخت زینب اللحمہ. ہاں زینب گوشت کو کاٹ رہی ہے. نہیں، طبخہ، طبخہ کا مطلب؟ پکا جی رہی ہے. ہاں طبخہ مطلب پکانا ہے نا. تو اب بتائیے ترجمہ کریے جی اس کا. زینب گوشت پکاتی ہے. ماضی کا ترجمہ ہوگا یا مضارع کا؟ پاسٹ کا یا پریزنٹ کا؟ زینب نے گوشت پکایا. جی اب آپ کہیے کہ جی سعد نے چائے پکائی.
चाय का क्या होता है? चाय का बताइए हसन। जी, और कौन शय बताएगा? जी, शया। अल्लहमा है, ऐसे ही अशया। जी एक बार फिर से बोल दीजिए, नाम क्या था? कोई भी नाम लगा दीजिए, आप लड़के का नाम लगाइए, किसी भी लड़के का नाम। आतिफ ने चाय चाय बनाया। जी अ, तबखत आतिफो आतिफो अलशाया। हम्म, आपका गड़बड़ हो रहा है। तबखत ये तो मुअन्नस के लिए है ना, मुज़क्कर के लिए क्या होगा? जी हसन बताइए, मुज़क्कर के लिए क्या होगा? طبخ तबखा, ये ता हट जाएगी, ठीक है ना। और जैनब पे एक रफ़ा है, जी तो आतिफ पे कितना रफ़ा आएगा? एक आतिफ तो लड़का है भाई, आतिफा लड़की है लेकिन आतिफ लड़का है। जैसे फातिमा लड़की है और फातिम लड़का दो है। पेश आएगा। जी, दो पेश आएगा। अगर मुअन्नस का नाम होगा ना किसी, तो उस पे एक पेश आएगा, लेकिन अगर मुज़क्कर का नाम होगा तो उस पे एक पेश नहीं आएगा। चलिए, तो तबखा आतिफुन अशया। जी जल्दी जल्दी बनाइए, तो सारे कायदे आ गए थे। बहुत सारी बात आई है जिसको मलहूज रखना है। एक तो मुज़क्कर मुअन्नस को मलहूज रखना है, फिर माजी मुजारे को मलहूज रखना है। और हमने बताया था कि क्या नाम है, सब में एक ही चीज़ है, मुज़क्कर मुअन्नस। आप माजी का अगर तबखा है, तबखा, तो तबखा के आगे आप ता तवीला बढ़ा दीजिए, तबखत हो जाएगा। और कता कतात, अकला अकलत, ज़हाबा ज़हाबत, तो ये सारे मुज़क्कर मुअन्नस बन जाएंगे बस। और इसी तरह अगर मुजारे में है, इस तरफ है अगर आप मुजारे में, तो अब क्या करना है कि जो ता शुरू में है, शुरू में या रहेगी अगर, तो वो मुज़क्कर के लिए होगी, और ता लिल मुअन्नस, ठीक है। तक्तुबु मुअन्नस, और यक्तुबु मुज़क्कर। यक्सिरु मुज़क्कर और तक्सिरु मुअन्नस। यलअबु मुज़क्कर और तलअबु मुअन्नस। यतबखु मुज़क्कर और ततबखु मुअन्नस। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। जी रुशदा, आगे पढ़िए। यक्सिरु कासिमुन कासिमु जुजाज जुजाज। अ, हाँ, जुजाज का माना क्या है? जुजाज शीशा। शीशा। कासिम ने शीशा हाँ कासिम शीशा ये, तोड़ता है। जी जी, कासिम शीशा तोड़ रहा है। तो अब आपको कहना है कि रुशदा शीशा तोड़ रही है। तक तकसिरु रुश रुशदु रुशदा, रुशदा ये ऐसे ही रहेगा जी। अज़्ज़ुजाज अजुजा, जुजाज। हाँ ये ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। नहीं, दो जुजाज। नहीं नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अजुजाज ये एक शीशे को कहते हैं, वो ऐसे ही रहेगा। जो मुज़क्कर मुअन्नस उसमें होते हैं, इंसानों के अंदर या जिन्नातों में, फरिश्तों में, जानवरों में, वहाँ पे हमें इसका ख्याल करना है। लेकिन जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में अगर आखिर में ता मुदव्वरा लगी हुई है, तो वो मुअन्नस है। अगर ता मुदव्वरा नहीं लगी है तो वो मुज़क्कर है। और कल ये बात आई थी कि ये जो मफ़ऊल होता है, ये जो मफ़ऊल होगा या मुतअल्लिक़ होगा आखिर में, ये मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। जो मफ़ऊल है, ये मिरसमा, जुजाज, मैदान, ताम, ये मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो फ़िल और फ़ाइल हैं, इन दोनों का एक जैसा होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, जिनान मुअन्नस है तो फ़िल तक्तुबु मुअन्नस। कासिम मुज़क्कर तो फ़िल यक्सिरु मुज़क्कर। वलद मुज़क्कर तो यलअबु फ़िल मुज़क्कर। तब्बाख मुज़क्कर तो यतबखु फ़िल मुज़क्कर। तो फ़िल और फ़ाइल का एक जैसा होना ज़रूरी है। मफ़ूल चाहे मुज़क्कर हो जाए चाहे मुअन्नस हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए जी, आगे पढ़िए, जी आलिया पढ़िए। जी कौन कौन है भाई? आतिफा पढ़िए। फतह सलमा बिस्सिनी। हाँ सलमा ने दांत से काटा। हाँ, दांत। यलाबुल ये वलदु आप फिल कहिए कि मैदान। उमैर ने छुरी से काटा। फतह उमैर बिस्सिकीनी। ठीक, माशाल्लाह जी। यलाबुल वलदु फिल मैदान। हम्म, लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़की घर में खेल रही है। तलाबुल बिन्तु फिल बैती। हाँ ठीक है जी, आगे पढ़िए हसन। जी हसन, उमैर। دي أكلت دجاجة بالملعقة.
हाँ, یہ بالملعقہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ملعقہ کا مطلب جی کون بتائے گا بھائی؟ چمچ. چمچ، چلیے جی ہاں ٹھیک ہے چل. دجانہ نے چمچ سے کھانا کھایا. چمچ سے کھایا، ٹھیک ہے. چلیے آگے والا کریے. يطبخ يطبخ الطعام يطبخ الطباخ الطعام. ہوں جی، طبخہ کا شیف مطلب ابھی کھانا بنا گزرا ہے رہا نا. ہے. جی، شیف کھانا بنا رہا ہے. ہاں کون الجملہ، جملے بنائیے. جی فعل کے ساتھ مضارع فعل کون سا اور فعل؟ فعل آگے لکھا ہوا ہے، کس فعل کے ساتھ؟ فعل مضارع کے ساتھ. مضارع. ہاں تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ فعل جی مضارع کے جملے بنائیے، ثم انقلها الى لغتک، پھر اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیجئے. تو ایک جملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جی اس کو پڑھیے. اس جیسے آپ 15-20 سب لوگ بنا کے لائیے گا بھائی، آگے ماضی کا ہوگا دونوں ملا کے. چلیے یہ والی مثال پڑھیے. یفتح زید الباب باب بالمفتاح. ہم، زید چابی سے دروازہ کھول رہا ہے. یہ ماضی کے جملے ہیں، اس کو آپ کو ماضی کے جملے بنانے ہیں اور پھر اس کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. اسی طرح پیچھے مضارع کے جملے تھے، اس کو بھی بنا کے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو پیچھے جتنی مثالیں آئی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے آپ لوگ بنائیے گا، ٹھیک ہے. کم سے کم 10-10 دونوں کو بننے چاہیے. جی چلیے یہ آگے پڑھیے. فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جی حسن پڑھیے. تعريف الفعل الماضي جی، الذي اس کا يدل ترجمہ ہوا فعل ماضی کی تعریف. جی الذي يدل على حدث تم في الزمن الماضي. بتا رہے ہیں فعل نحو ماضی وہ ہے جو دلالت کرے، جو بتائے ایسے حدث کو. حدث کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو یا ہونے کو. جیسے کتبہ ہے تو کتبہ لکھا، ایک شخص نے لکھا، تو ایک شخص نے ایک کام کیا. اور کبورا مطلب بڑا ہوا، تو یہاں پہ ایک شخص نے ایک کام کیا نہیں بلکہ وہ ہوا. تو حدث کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو یا کسی بھی کام کے ہونے کو. تو فعل ماضی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی وہ ہے جو اس کام کے کرنے یا اس کام کے ہونے کو بتائے جو ماضی کے زمانے میں ہو چکا ہو، جو پاسٹ میں پورا ہو چکا ہو. اس کام کو جو فعل بتائے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے. چلیے جیسے مثال دیکھیے. جی پڑھیے، رشدہ پڑھیے. جی نحو ہم، شریب ساجد ہم، كتب زید في هذه الجملة. شریب كتب الفعل فعل الماضی. ہم. مثال کے طور پر ساجد پی رہا ہے اور ساج ہاں، زید لکھ رہا ہے. ساجد نے شریبہ، یہ فعل ماضی ہے نا، تو پی رہا ہے تو یہ ماضی نہیں ہوگا، یہ تو مضارع ہو گیا، یہ تو پریزنٹ ہے نا. جی ساجد نے پیا جی جی اور جی زید نے لکھا. جی ٹھیک ہے. فی فی هذه هذه الجملة. الجملتی اس جملے میں شریبہ شریبہ اور کتبہ کتبہ الفعل الماضی، فعل ماضی ہیں. فعل ماضی ہے. جی چلیے آگے اردو میں پڑھیے. فعل فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو اس کام کے بارے میں بتائے جو پہلے ہو چکا ہو. ہاں یہ جیسے بس وہی ساجد بات نے اردو میں پیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. زید نے لکھا. ہم.